بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اقبال سبحانی اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں نے کل ایک وی لاگ بنایا تھا شیخ رشید کی NA60 کی سیاست کے حوالے سے، NA62 اور NA60 دونوں کی، بلکہ چاچا بھتیجا، تو مجھے بہت لوگوں نے فون کیے اور بڑی اپریسیشن ملی، اور PTI کے ورکر کے اندر جیسے ایک کوئی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو اس بات کو بھی لے کر نکلا ہے۔ تو میں نے اپنے وی لاگ میں کہا تھا کہ میں اس کی ایک قسط اور بناؤں گا، وہ پارٹ 1 تھا، تو یہ پارٹ 2 ہے۔ اس کے اندر شیخ صاحب کی سیاست کے حوالے سے کہ کیسے انہوں نے سیاست کی، کتنا عرصہ سیاست کی، جو بھی ہے، اور آج انہوں نے جو کام کیے ہیں اپنے 35 سال کی اقتدار کی سیاست کے اندر، اس حوالے سے بھی میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں شروع اس بات سے کرتا ہوں کہ جیسے راولپنڈی کے اندر شیخ صاحب 30-35 سال سے MNA چلے آ رہے ہیں، اور وہ ہر انٹرویو کے اندر ایک وزارت بڑھا دیتے ہیں، اور اس وقت میرا خیال ان کے آخری انٹرویو تک 18 شاید وزارتیں انہوں نے کہا تھا کہ میں 18 وزارتیں کر چکا ہوں۔ تو بہرحال بڑی اچھی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ صاحب نے 18 وزارتیں تو کی، مگر راولپنڈی شہر میں انہوں نے کیا کام کیے؟ تجاوزات کو میں سب سے پہلے لیتا ہوں۔ راولپنڈی ایک بڑا شہر ہے اور ٹوین سٹی ہے اسلام آباد کے ساتھ۔ آپ کو میں یہ بتانے میں کوئی بعید محسوس نہیں کرتا کہ تجاوزات کا راولپنڈی کے اندر یہ حال ہے کہ کہیں پر بھی کسی جگہ کے اوپر بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے شہر کے اندر، اور شیخ صاحب نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی 30-35 سال کی سیاست کے اندر، اور اگر کسی نے کوشش کی ہے تو ان کو بھی کچھ کرنے نہیں دیا گیا کہ کہیں یہ بندہ ابھر نہ جائے، سامنے نہ آ جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں ووٹرز کا خیال ہے، بس وہ جتنا کر سکتے ہیں، جتنی صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہے وہ اتنا ہی کرتا ہے۔ اب تجاوزات کا میں یہ کبھی نہیں کہنا چاہتا کہ جو کام کر رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، نہیں، تجاوزات کو ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ میں ختم کا لفظ نہیں استعمال کرتا، میں تجاوزات کو تجاوزات بھی ویسے کہنا تو بری بات ہے، لیکن چلیں اگر کہتے بھی ہیں تو میں تجاوزات کو ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ یہی لوگ ہوں گے، یہی شہر ہوگا، یہی ان کے کاروبار ہوں گے، اور یہیں پر طریقہ کار ہوگا۔ وہ شیخ صاحب نے کبھی زحمتی گوارا نہیں کی کہ اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی لیں۔ اور پھر آپ کے سامنے بازاروں کے اندر جو حالات ہیں، اور پھر اس کے اندر وہ انجمن تاجران، موتی بازار کی بہت بڑی دکانیں، میرے دوست ہیں وہاں جتنے بھی وہ صدر ہیں بازاروں کے، ان سے بھی وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی اس حوالے سے۔ راجہ بازار کے دکانداروں کی یونین ہے، پھر اسی طرح سارے بازاروں کی یونین ہے۔ ٹینچ باٹا کا دیکھیں آپ کیا حال ہے، ٹینچ باٹا کی بھی یونین ہے بہت بڑی، اور اسی طرح پھر مرکزی تنظیم ہے شہر کی، اور پھر اسی طرح اس کے اوپر چلتے جائیں تو تنظیمیں کہ جو تاجروں کے حقوق کے لیے بنائی گئی ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان تنظیموں نے بھی تاجروں کے حقوق صرف یہاں تک ہی کی ہے کہ اگر کوئی تھانے چلا جائے تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اگر کسی کا ٹیکس زیادہ آ جائے تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گاہک جو ہیں، جو کسٹمر ہیں، وہ جب اتنی دور دراز علاقوں سے پنڈی شہر کے اندر آتے ہیں تو ان کو کیا سہولتیں دینی ہیں، وہاں آ کے فل سٹاپ لگ جاتا ہے، شیخ صاحب کی حویلی کی طرف سے بھی اور انجمن تاجران کی طرف سے بھی۔ خواتین کے لیے کہیں پورے شہر کے اندر جب وہ گجر خان اور مختلف علاقوں سے آتی ہیں تو پورے شہر میں خواتین کے لیے کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں آرام کرنے کی جگہ نہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، کوئی کمزور ہیں، کہیں اور دھوپ تیز ہے، بارش ہے، کوئی انتظام نہیں۔ سارے راولپنڈی شہر کے اندر کہیں پر کوئی واش روم کا نظام نہیں ہے، سارے راولپنڈی شہر کے اندر کہیں پر فیملی کے لیے کہیں کوئی اچھی، بازاروں کی بات کروں، شہر اندرون شہر کہیں کوئی اچھی جگہ بیٹھنے کی، صاف ستھری جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے جہاں وہ بیٹھ کے کچھ چھاؤں کے نیچے، اگر بارش ہو رہی ہے، اگر دھوپ ہے بہت تیز تو اس کے نیچے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ خواتین کو تو میں نے مسجدوں کے باہر مردوں کے ساتھ لائن میں کھڑے ہو کے واش روم جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اتنی بد نصیبی، مگر ان لوگوں کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ اچھا، پورا نظام جو ہے نا وہ شدید مشکلات کا شکار ہے، شہر کے بہت ہی برے حالات ہیں۔ اب
راولپنڈی کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ان کے ٹوین سٹی ہے اسلام آباد کے ساتھ، مگر ان کے پاس کوئی پلان نہیں کہ اس کو کیسے خوبصورت بنایا جائے۔ اچھا، میں نے مختلف موقعوں کے اوپر بڑی بڑی تجاویز بھی دی ہیں، لیکن کون سنتا ہے؟ دوسری جو پنڈی شہر کے اندر جو مشکلات ہیں وہ ہے پانی، پینے کا پانی۔ صاف پینے کا جو پانی ہے وہ ملتا نہیں، لوگ کین بیچارے اٹھا کے نا تو پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مختلف جگہوں ٹیوب ویل لگے ہیں تو وہاں جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، پانی نہیں ان کو ملتا۔ اب انہوں نے کیا اس کا حل نکالا ہے شیخ صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے جو بھی رہے اقتدار کے اندر یا جن کے پاس اختیارات تھے، انہوں نے جگہ جگہ محلے محلے گلی گلی ٹیوب ویل لگانے شروع کر دی۔ اور ٹیوب ویل لگانے کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے؟ ٹیوب ویل لگانے کا یہ نقصان ہے کہ سارے آپ کے راولپنڈی شہر کے نیچے سے کچھ عرصے تک پانی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی آپ سب جانتے ہیں کہ جگہ جگہ پانی جو ہے وہ اس کی کمی ہے اور وہ مزید اور کھدائی کر کے نیچے جاتے ہیں اور پھر نیچے جاتے ہیں۔ یہ چند سال کے اندر راولپنڈی شہر میں پانی ختم ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ ڈیموں سے پائپ لائنیں لاتے، ڈیموں سے پانی لے کے آتے اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کے اوپر کام کرتے، اور ہر یونین کونسل کے اندر کہ ہر محلے کے اندر ایک بڑی ٹینکی نیچے بناتے اور اسی کے اوپر ایک ٹینکی اوپر بناتے کہ وہ پانی نیچے جمع ہوتا ہے، اس کے بعد موٹر سے وہ اس کو اوپر کھینچ لیتے اور وہ اوپر والی ٹینکی پورے محلے کو پانی سپلائی کرتی۔ پوری دنیا کے اندر اسی قسم کے نظام ہے، مگر یہاں کوئی توجہ نہیں دی گئی کیونکہ ان کی پرائرٹی کے اندر یہ بات شامل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے بھی شاید اس طرف ان کو توجہ نہیں دلائی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ وابڈا دیکھ لیں تو پورے شہر کی گلیوں کے اندر وابڈا کی تاریں کس قدر بری طریقے سے وہ جال تاروں کے بنے ہوئے ہیں اور وہ پھیلی ہوئی ہیں سڑکوں کے اندر، بازاروں کے اندر اور گلی محلوں کے اندر۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی وابڈا کو کہنے والا نہیں۔ اب وابڈا کا کیا کام ہے کہ اگر آپ نے 2 دن بل لیٹ کر دیا تو آگے آپ کا میٹر اتار دیا۔ اب آپ ان سے میٹر لگوانے جائیں، وہ کہیں گے بھائی 2 پیسے تو پھر لگائیں گے، وہ میٹر جناب پھر آگے کہیں آپ کو لگائیں گے، اگر پیسے دیے تو لگائیں گے ورنہ نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے گھر کے باہر جو میٹر لگا ہوا ہے جو وابڈا کی پراپرٹی ہے، اگر وہ خراب ہو گیا اور وابڈا والے نے آگے دیکھ لیا، وہ آ کے آپ کو کہے گا کہ جناب آپ کا تو میٹر خراب ہے۔ آپ کہیں گے خراب ہے تو بھئی آپ ٹھیک کر دو۔ وہ کہیں گے بھئی یہ ٹھیک کرنا جو ہے اس کے اوپر تو پیسے لگیں گے، میٹر کے چارجز ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ کرتے کرتے 5-10 ہزار روپے کا بل آپ کو بنا کے آپ کو دے دیں گے اور پچھلے 2-4 مہینوں کا آپ کو بل بھی دے دیں گے، جی یہ میٹر آپ کا خراب تھا تو آپ نے اس کا تو بل ہی نہیں آیا تو یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ کتنی زیادتی ہے، اس بات کے اوپر بھی کوئی شخص بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح شیخ صاحب نے ماشاءاللہ 30-35 سال سیاست کی، اور پھر اس 30-35 سال کے اندر انہوں نے بے شمار پارٹیاں اور بے شمار شخصیات تبدیل کی۔ جیسے مسلم لیگ نون تھی، اس سے پہلے جنیجو لیگ تھی، پھر اس کے بعد مشرف آ گیا، پھر پی ٹی آئی آ گئی، اور پھر اس سے پہلے کوئی اور ہوگا۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے ہمیشہ کیا، اور پھر اب کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ اب کے کیا حالات ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لانا لئی ایکسپریس جو ہے وہ مشرف کے زمانے میں شیخ صاحب نے شروع کیا، اور آج اس کو میرا خیال ہے کو 15 سال یا اس سے اوپر یا تھوڑا اوپر نیچے کر لیں، 15 سال کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن شیخ صاحب نے نالا لئی ایکسپریس کا کام کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی تک اس کے اوپر کام بھی شروع نہیں کرایا۔ اور وہ لوگوں کو لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ چلیں مطلب کہ مجھے موقع مل گیا تو میں یہ بناؤں گا، مجھے موقع مل گیا تو یہ، تو ان کو 15 سال میں موقع نہیں ملا اس کو بنانے کا۔ اور لوگ جو ہیں وہ کبھی کسی سے سوال کرتے ہیں، کبھی کسی سے، اور وہ بھی مطلب ہے کہ چلو ایک چیز ضرور انہوں نے کی کہ انہوں نے راولپنڈی کے اندر اسکول اور کالج بنائے، شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے زمانے میں، مشرف کے دور میں بنائے، اور ابھی عثمان بزدار کے دور کے اندر انہوں نے اسکول ضرور بنائے۔ اور اسی طرح پھر اسپتال ہے، وہ بھی تقریباً کوئی 14-15 سال سے سیاست کی بھیڑ چڑھ گیا، اس کو بھی انہوں نے یہ 3.5 سال مکمل با اختیار رہے مگر اس کو نہیں بنا سکے۔ اس سے پہلے بھی یہی حال تھا مگر اس کو وہ نہیں بنا سکے۔ پھر میں ایک بات کرنی اور بڑی ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے چونکہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا، کیونکہ شیخ صاحب جیسے کہ میں نے پچھلی ویلاگ میں کہا کہ شیخ صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا اگر کوئی کارکن لال حویلی گیا اور اس نے کوئی کام ان کو کہا ہے تو پہلی تو بات ہے کہ اس کا کام ہوا نہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حویلی سے نیچے اتار دیا گیا۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہوں گے
اور وہ انہوں نے کام کیے اور انہوں نے اپنے کام کروائے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا. یا پھر ان کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر ضرور ہیں مگر در پردہ وہ لوگ ہیں انہی کے، یعنی کہ جو یہ کہیں گے، جو پلاننگ یہ بتائیں گے، جو ان کو گائیڈ یہ کریں گے وہ اس کے مطابق کام کریں گے. ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ظاہراً، مگر کہنے پر ان کے وہ چلتے ہیں. تو ان کے کام اگر ہوتے ہوں گے تو وہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ ان کا یہ حال انہوں نے کیا ہوا ہے. اور میری اس بات کی گواہی ساری راولپنڈی کے پی ٹی آئی ورکر ضرور دیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں کہ سچ کہہ رہا ہوں. لہٰذا میں اب یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہوں گے وہ انشاءاللہ نظریاتی پی ٹی آئی کے کارکن ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ عمران خان کا ٹکٹ ہے کہ جس کو ملے گا وہ جیتے گا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں ہم پڑھے لکھے اور ایماندار دیانتدار جن کا ماضی بھی صاف ہو ان کو انشاءاللہ ٹکٹ ملنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد پھر جو بھی اللہ کو منظور ہو. پی ٹی آئی اس وقت راولپنڈی سٹی یا راولپنڈی ضلع یا راولپنڈی ڈویژن اگر آپ کہہ لیں تو پی ٹی آئی جو راولپنڈی ہے وہ پی ٹی آئی کا قلعہ ہے، پی ٹی آئی کا گڑھ ہے. اور ان دھرنوں میں بھی ثابت ہوا، لانگ مارچ میں بھی ثابت ہوا، انتخابات میں بھی ثابت ہوا، مختلف جلسے جلوسوں میں ثابت ہوا، ریلیوں میں ثابت ہوا کہ کس طریقے سے راولپنڈی کے لوگ عمران خان کے ساتھ متحد ہیں اور اس کی ایک کال کے اوپر مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آج اس وی لاگ کے ذریعے عمران خان صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ آنے والے انتخابات میں NA 60 اور 62 میں نظریاتی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ٹکٹ دیجیے گا، اور آپ دیکھیں کہ کارکن ٹکٹ لے کر سیٹ جیت کر آپ کی امانت آپ کے حوالے کریں گے. جیسے آپ نے گورنر پنجاب عمر چیمہ کو لگایا اور دیکھیں اس نے کیسا ایک وفاداری کا حق ادا کیا. ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طرح آخر دم تک ڈٹا رہا. اسی طرح ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے جو ہمارے کارکن ہیں انہوں نے مختلف مواقع کے اوپر کیسا کیسا کردار ادا کیا. اس لانگ مارچ کے اندر تمام نظریاتی ورکر کیسے کھل کر سامنے آئے، اور جو نظریاتی نہیں تھے وہ ساز باز کر کے چھپے رہے، وہ سامنے نہیں آئے. تو میری یہ گزارش ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی کے ورکر کو ٹکٹ دیں، انشاءاللہ وہ سیٹیں جیت کر آپ کے حوالے کریں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، غیرت مند پاکستانی زندہ باد.